السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ شام کے ہمارے دور کے بہت بڑے محدث سلفیت کے امام شیخ ناصر الدین البانی کے جانشین، میری مراد ہماری محبوب شخصیت جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کام لیا، شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ ہیں۔ یہ عظیم شخص اچانک کورونا ہوا، 2 دن ہسپتال میں رہے اور اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ 60 سال شیخ کی عمر تھی جب فوت ہوئے ہیں، ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کو انبیاء کرام، شہداء، اولیاء اور محدثین کا جنت الفردوس میں ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، وہ منفرد مثالیں کہ فرد واحد ایک ملت کا کام کر جاتا ہے، ایسی مثالیں تاریخ میں ہیں، اور ہمارے دور میں جس بندے سے اللہ تعالیٰ نے بڑا زیادہ کام لیا، اور بھی ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، جیسے ہم نے شیخ یسوبی رحمہ اللہ پر بھی کچھ تبصرہ کیا تھا، محدث اعظمی صاحب رحمہ اللہ پر بھی ہم نے لیکچر دیا تھا، تو ان سے بھی ہمیں بڑی محبت تھی۔ میرا شیخ البی رحمہ اللہ سے رابطہ تھا عرصہ 10 سال سے، تو شیخ رحمہ اللہ کی وفات نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو میں آپ احباب سے ان کی داستان عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کی حالات، ان کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے دور میں فتنوں کے سامنے بند باندھنے کے لیے امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا تھا، تو فرقے باطلہ کے سامنے بند باندھنے کے لیے فتنہ تکفیر ہو، فتنہ خوارج ہو، یا دیگر کے ایک فتن ہو، ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر جو شخص کھڑا ہوا، جس نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک فتنے کے رد میں درجن سے زیادہ کتابیں، فتنہ تکفیری لے لیں، 1 درجن سے زیادہ کتابیں اس فتنہ کے رد میں لکھی۔ کوئی اور ملحدین کا فتنہ ہے، ان کے رد میں درجنوں کتابیں۔ اس کا نام ہے شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ، ابو الحارث شیخ صاحب کی کنیت تھی۔ بہت لمبے چوڑے حالات ہیں، میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ رحمہ اللہ کی صرف حدیث پر خدمت جو اللہ تعالیٰ نے شیخ سے لی، اگر اسی کا تذکرہ کیا جائے، حدیث پر، کتب حدیث پر کام، بعض کتب سوالات پر کام، بعض شروحاتی حدیث پر کام، ترک جمع کرنا جو ہم نے آپ کو منع دیا پچھلے دنوں میں، ایک ایک حدیث کے ترک جمع کرنا، اس پر کام،
نادر نایاب کتب احادیث کے متون کو سامنے لانے پر کام، بڑی بڑی شروحات جن پر تاریخ نے کسی نے کام نہیں کیا ان پر کام، یعنی حدیث اور حدیث کے متعلقہ علوم و فنون پر جو شیخ علی حسن الحلبی نے کام کیے ان کی کتاب 66 ہے، یعنی 66 کتابیں صرف شیخ علی حسن الحلبی رحم اللہ نے لکھی، جن میں چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں، بڑی بڑی بھی ہیں، اور کئی جلدوں پر محیط کتابیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو کسی محدث کے ساتھ ایک مدت، ایک لمبا عرصہ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ تقریباً 25 سال شیخ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ رہے۔ ساتھ رہے ہی نہیں، ان کے بہت بڑے معاون تھے تصنیف و تحقیق کے میدان میں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس بات کا خود اعتراف کیا ہے۔ سلسلہ الاحادیث صحیحہ ہو یا سلسلہ احادیث ضعیفہ ہو یا شیخ کی دیگر کی یہ کتابیں ہوں، ان میں جو خاص معاون تھے شیخ البانی رحمہ اللہ کے، اس خاص معاون کا نام ہے شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ۔ یہ خوش قسمت تھے، ان کو 25 سال شیخ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ تو وہی رنگ، وہی منہج، وہی سوچ و فکر اللہ تعالیٰ نے شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کو عطا فرمائی، اور وہی منہج جو محدثین کا تھا، جو سلفیت کا منہج ہے، جو اہل الحدیث کا منہج ہے، اس کو تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، افراد تیار کرنے کے ذریعے پوری دنیا میں عام کیا۔ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ جمعیہ مرکز الامام الالبانی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اردن میں، وہاں سے الحمدللہ امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ الاصالہ نام سے ایک میگزین جاری کیا، اس میں بھی لکھ رہے مسلسل۔ عرب دنیا میں منتدیات و کل سلفیین کے نام سے ایک بہت بڑا عربی فورم ہے، وہ بھی شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے شروع کیا۔ اس کے وہی بانی ہیں، لکھیں گوگل پر منتدیات و کل سلفیین، آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ، ایک فورم آئے گا جس کے وزٹر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، 40-50 ہزار تک روزانہ پوری دنیا سے لوگ اس میں علمی بحوث ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے 2000 سے زائد علماء، شیوخ شیخ حلبی رحمہ اللہ کے شاگرد، ان کے دوست احباب اس میں کام کر رہے ہیں، علمی بحوث ہو رہی ہے۔ وہ منہج جو شیخ البانی رحمہ اللہ کا منہج تھا، عقیدے کا منہج، منہج کا منہج، صرف مسئلہ ایمان پر علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کی 1 درجن کے قریب کتابیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان مسئلہ ہے نا، ایمان مسئلے کو سمجھانے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے درجن کے لگ بھگ کتابیں اس عظیم شخص نے لکھی۔ اہل بدعت کے رد میں جتنی زیادہ کتابیں اس عظیم محدث نے لکھی، یہ کسی کے حصے میں بھی اتنا کام نہیں آیا۔ 10-12 کتابیں شیخ رحمہ اللہ نے اہل بدعت کے رد پر لکھی۔ اہل الحدیث
کون ہے، اہل الحدیث کا دفاع کیا ہے، منہج کیا ہے، اس پر 10-12 کتابیں شیخ علی حسن حافظہ اللہ نے لکھی، جن کی صحبت میں رہے، میری مراد امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ہیں۔ شیخ البانی کے دفاع پر پوری روئے زمین سے کسی نے اگر ایک حرف لکھا ہے، ایک لفظ، ایک جملہ بولا ہے علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کے دور میں امام البانی کے خلاف، یہ وہ اللہ کا ببر شیر تھا جو حق کے دفاع میں، ایک جملے کی دفاع میں پوری کتابیں لکھ دیتے تھے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی دفاع میں درجن سے زیادہ کتابیں شیخ نے لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے مختلف اوقات میں سوالات کیے ہے نا، سوال و جواب نشستیں ہوئیں، وہ بھی 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ 2 سال پہلے وہ کتاب چھپی ہے، 2 جلدوں میں کتاب، جو سوالات پر اپنے استاد سوالات کیے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے منہج کو دبانے والے بڑے بڑے لوگ اٹھے، بے تکے اعتراضات، جاہلانہ اعتراضات کیے۔ یہ وہ عظیم شاہ سوار ہے شیخ البانی کے شاگردوں میں کہ ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا۔ ابھی چند سال سے مراد کچھ دہائیاں پہلے ایک نیا فتنہ اٹھا تھا عرب کے اندر، متقدمین اور متاخرین کے نام سے، کہ جی متقدمین کا منہج اور ہے اور متاخرین کا منہج اور ہے۔ آپ نے باتیں سنی ہوں گی۔ او بھائی جان، تاریخ کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ پہلے کے ہیں یہ بعد کے ہیں، تاریخ کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں نا۔ شیخ نور پوری صاحب رحمہ اللہ پہلے تھے، ہم ان کے بعد ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی جو پہلے تھے ان کا منہج جرح و تعدیل میں اور تھا، بعد والوں کا اور ہے، یہ تو فضول بات ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے جس طرح عقیدے پر کتابیں لکھی، منہج پر کتابیں لکھی، سلفیت پر کتابیں لکھی، جتنے بھی فرقے باطلہ شیخ کے دور میں شخصیات، فرقے باطلہ کی شخصیات نے کام کیے، تو شیخ علی حسن الحلبی وہ شخص تھے کہ سورج چڑھنے سے پہلے ان کا رد کر چکے ہوتے تھے، تقریر کی شکل میں رد، تحریر کی شکل میں رد۔ تو وہاں حلبی صاحب رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل پر بھی متعدد کتابیں لکھی، علل پر کتابیں لکھی، جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی، محدثین کی نادر سے نادر کتابیں علل پر، سوالات پر، جرح و تعدیل پر، ان پر کام کیے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے موسوعۃ الاحادیث والآثار الضعیفہ والموضوعہ تیار کیا اپنے 2 ساتھیوں کی مشارکت کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی کتاب ہے، 15 جلدوں میں کتاب ہے، اور 30,000 سے زیادہ ضعیف اور غیر ثابت روایات کو جمع کیا۔ آثار، پہلے احادیث، پھر آخر میں آثار، صحابہ کی غیر ثابت آثار، تابعین، تبع تابعین کی غیر ثابت آثار، ان کو بھی جمع کیا۔ آپ ایسے سمجھیں شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ تک تقریباً 78 کتب، 78 کتب لکھی جا چکی تھیں۔ جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ کے ضعیفہ ہے، اور بھی محدثین نے ضعیف احادیث پر الگ الگ کتابیں لکھی، تو علی حسن الحلبی صاحب نے رحمہ اللہ نے ان تمام 78 کتب کو
ایک حروف تہجی کے اعتبار سے آپ نے اس کتاب میں جمع کر دیا، موسوعۃ الاحادیث والآثار الضعیفہ والموضوعہ۔ یہی شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری، کون نہیں جانتا، علامہ عین حنفی رحمہ اللہ کی شرح سے بخاری، یہ بھی ابن حجر کے دور کے تھے، لمبی داستان ہے۔ تو علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے عین حنفی رحمہ اللہ کی شرح بخاری عمدۃ القاری، اس کو بھی اپنی تحقیق تخریج مراجعت سے اس کو بھی عام کیا، وہ بھی شائع ہو چکی الحمدللہ کئی جلدوں میں۔ تو میں آج کی مجلس میں صرف شیخ رحمہ اللہ کی کچھ حالات، ان کی کچھ اہم کتابوں کا تعارف، ان کا منہج میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہی طریقہ کار، وہی صفت ہمارے اندر بھی آ جائے اور ہم بھی اپنا مرنا جینا دین کو بنا لیں، منہج محدثین کو بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سے بڑا کام لے گا انشاءاللہ العزیز۔ شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کا مکمل نام ابو الحسن علی بن حسن بن علی بن عبد الحمید الحلبی السلفی الاسری الفلسطینی الیافی۔ اللہ اکبر۔ یافا شام میں ایک علاقہ ہے، وہاں سے اصلاً تھے، تو وہ سارا علاقہ حلب تھا، حلب، ادھر سے حلب مشہور ہوئے، تو الاردنی بھی لکھتے تھے بعض کتابوں میں، تو چونکہ ہجرت ان کے والدین کر کے اردن آ گئے تھے وہاں سے حلب سے، اس لیے اردنی لکھنا شروع ہو گیا۔ صاحب التصانیف العدیدہ والتوالیف السدیدہ والتحقیقات العلمیہ الفریدہ۔ اللہ اکبر۔ 1380 ہجری یعنی 1960 میں پیدا ہوئے تھے، 18 دسمبر 1960 میں پیدا ہوئے۔ چونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اردن میں تھے تو یہ بھی اردن میں رہتے تھے، تو شیخ علی حسن الحلبی کی 1978 میں شیخ امام البانی سے ملاقات ہو گئی، کس سن میں؟ 1978 میں۔ تو ایک لمبا عرصہ تقریباً 25 سال شیخ البانی کے وفات پانے تک ان کے ساتھ ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ شخص جس نے شیخ البانی رحمہ اللہ کے منہج کو صحیح معنوں میں پوری دنیا میں عام کیا، اور بھی ہیں الحمدللہ، لیکن سب سے لائق فائق اور سب سے زیادہ کام جس شخص نے کیا ان کا نام ہے شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ۔ جیسا کہ میں نے کچھ عرض کیا کہ ہر وہ میدان جس میں کام کرنا چاہیے، ہر میدان کے شاہ سوار تو وہ شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ تھے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں چلے جائیں تو یوٹیوب میں ہزاروں لیکچر، ہزاروں ان کے دروس موجود آپ کو ملیں گے، اور بڑی بڑی قیمتی کتابیں جو شیخ نے دروس میں پڑھائی ہیں علماء کو، طلباء کو، وہ ریکارڈ ہیں، امت ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جیسا کہ شیخ علی حسن الحلبی کا تمام ڈاٹا، ان کی کتابیں، دروس وغیرہ وغیرہ، ان کے فتاوی،
وہ alhalbi.com ویب سائٹ ہے، وہاں بھی یہ سارا ڈیٹا موجود ہے۔ اور منتدیات و کل سلفیین تو ایک بہت بڑا فورم ہے جو شیخ کی نگرانی میں چلتا تھا۔ مرکز الامام الالبانی میں نے ذکر کیا، اردن میں شیخ علی حسن الحلبی صاحب نے اس کو بنایا، قائم کیا، وہاں سے بھی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں علی حسن الحلبی رحمہ اللہ متعدد بار گئے، منہج محدثین کی آبیاری کے لیے، سلفیت کے پرچار کے لیے اور فرقے باطلہ کا رد کرنے کے لیے متعدد بار کئی ممالک میں سفر بھی کیے۔ وہ ایک لمبی الگ داستان ہے۔ اللہ اکبر۔ فرقے باطلہ روافض پر متعدد کتابیں لکھیں، صوفیہ پر متعدد کتابیں لکھیں، اشعریہ کے رد پر متعدد کتابیں لکھیں، تکفیریوں کے رد پر تو درجن کے قریب کتابیں لکھیں، اخوانی لوگ ان کے رد پر کتابیں لکھیں، مرجیہ کے رد میں، حدادیہ کے رد میں، عقل پرستوں کے رد میں شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک مشن تھا نا، منہج تھا نا، کچھ کر کے جانا ہے، تو ایسے ایسے کام کیے کہ کمال کر دیا۔ اللہ اپنے سے بندے سے راضی ہو جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے گمراہیوں کو عام کرنے میں سر اٹھایا ہوا تھا، ایک ایک شخصیت کے رد میں متعدد کتابیں لکھیں۔ مثلا ایک شخص گماری تھا، اس کے رد میں کئی کتابیں لکھیں۔ غزالی، امام غزالی بڑا مشہور، ان کے جو غلط عقائد نظریات، ان کے رد پر کتابیں لکھیں۔ ایک ابو غدہ صاحب تھے، حنفی تھے، ان کے رد پر بہت کام کیا، ان کے باطل منہج کے رد میں۔ کوثری صاحب تھے احناف کے، انہوں نے بڑا محدثین کو گالی دی، زندگی کے اوڑھنا بچھونا کوثری صاحب کا، محدثین ہی تھے، اہل الحدیث ہی تھے، ساری زندگی ان کو گالیاں دیتے رہے عام لفظوں میں۔ تو شیخ علی حسن صاحب نے ان کا بھی بہت رد کیا، سید قطب کا بھی رد کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور بھی کئی تکفیری لوگ اٹھے، سلمان علودہ، سفر الحوالی، محمد ابو رحیم، ابو بصیر سقاف وغیرہ وغیرہ، اور بھی۔ تو ایک ایک کے نظریات کا دندان شکن جواب دیا اور حق ادا کر دیا۔ میرے عزیزو، تو ہمیں بھی دلائل و براہین کے ساتھ یہ اس میدان میں آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ مسلسل کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سارے کام جاری ہیں، اور ساری زندگی کبھی بھی موبائل بند نہیں کیا۔ بہت زیادہ لوگ جو موبائل پر ان کو فون کرتے تھے، وہ فون اٹھاتے تھے اور ان کا جواب دیتے تھے۔ کبھی شاگردوں نے لکھا ہے کہ مسلسل شیخ کا موبائل شیخ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ہاتھ میں، پتا تھا نا بار بار فون آنے ہیں، تو فوراً اٹھا کے جواب دیتے۔ سبحان اللہ۔ ای میل پر بہت زیادہ شیخ کو ای میل آتے۔ منتدیات پر ایک مستقل غرفہ تھا، ایک الگ یعنی پروجیکٹ تھا سوال جواب کا۔ شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ ان کے خود جواب دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون تھے؟ اب یعنی میری زبان پر بار بار ابو اسحاق الحوینی صاحب کا نام آ رہا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بیمار ہیں، وہ بھی اس دنیا اس دور کے جرح و تعدیل کے امام ہیں، اللہ ان کو مکمل لمبی زندگی دے، مکمل شفا دے۔ وہ بھی ہم نے آپ کو باتیں کافی بتائی ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا،
تو اسی مجلس میں شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ بھی موجود تھے. تو شیخ فرمانے لگے ابن عثیمین سلو حاض البحر، اس مندر سے سوال کرو. یعنی ایک الگ موضوع ہے کہ علماء کے ہاں علی حسن الحلبی کا کیا مقام تھا. اللہ اکبر. محدثین نے، شیخ کے دور کے لوگوں نے شیخ ابو اسحاق ان کی علی حسن الحلبی صاحب کی بڑی زیادہ تعریف کی ہے. کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فخر کرتے تھے علی حسن الحلبی صاحب پر، فخر کرتے تھے. لکھا ہے، بلکہ کئی جگہوں پر لکھا، کتابوں میں لکھتے لکھتے شیخ حلبی کا ذکر فرماتے ہیں. ایک جگہ لکھتے ہیں فاسا ان یقوم بذالک بعض اخواننا الاقویاء فی ھذا العلم کالاخ علی الحلبی. شیخ البانی رحمہ اللہ کے ہاں یہ پختہ لوگوں میں سے ہیں، یہ میرا شاگرد پختہ اقویاء میں سے ہے. فن علل، فن جرح و تعدیل، فن علوم حدیث میں سے پختہ ترین ہے یہ بندہ. یہ ضرور اس پر کھڑا ہوئے گا اور کام کرے گا. اللہ. یہ سلسلہ احادیث صحیحہ جلد نمبر 2 صفحہ 720 ہے. علی الحلبی کے نام کے ساتھ سمیر زہیری کا بھی نام لیا شیخ البانی نے، اور ابو اسحاق الحوینی صاحب کا بھی نام لیا. یعنی اللہ اکبر. ایک جگہ پر لکھا شیخ البانی نے شیخ حلبی کے بارے میں والدنا و صاحبنا الاخ ابو الحارث علی بن حسن بن علی الحلبی وفقہ اللہ. یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ شیخ حلبی کو والدنا کہہ رہے ہیں اور صاحبنا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. کتنے خوش قسمت تھے جن کو اتنے بڑے محدث کا ساتھ ملا. یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت زیادہ جگہوں پر شیخ حلبی کی تعریف کی ہے. اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. ایک دفعہ شیخ البانی سے کسی نے سوال کیا، کسی روایت کا درجہ پوچھا، فلاں روایت کیسی ہے؟ تو شیخ نے آگے سے کہا ان اللہ احفظ لنا درجتہ، اب مجھے اس کا درجے کا پتہ نہیں ہے، ولیکن سل الحافظ علی الحلبی، حافظ علی حلبی سے سوال کرو، اس سے پوچھو. سبحان اللہ. اس طرح کافی زیادہ چیزیں ملی ہیں. ایک جگہ پہ شیخ البانی سے سوال کیا گیا کہ من نسأل من بعدک یا شیخنا، اے ہمارے شیخ آپ کے بعد ہم کیسے سوال کریں، کیسے ہم استفادہ کریں، کسی کا نام بتا دو. تو شیخ نے فرمایا سلو علی الحلبی فإنہ اقربنا الی السنہ، فإنہ اقربنا الی السنہ. سبحان اللہ. کہ اس حلبی سے، علی الحلبی سے سوال کرو، یہ سنت کے ہم میں سے جو ہمارے شاگرد وغیرہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ یہ سنت کے قریب ہے، یہ سنت کا پیروکار شخص ہے، اس سے تم سوال کرنا. اللہ اکبر. ایک جگہ پہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا اخونا علی، علی بریکٹوں میں ہے، لیسا مرجین، یہ مرجی نہیں ہے، ولا یقول الا بما یعتقدہ السلف الصالح، یہ میرا شاگرد، میرا بیٹا وہی کہتا ہے جو سلف صالحین کہتے ہیں. یعنی شیخ کا عقیدہ، شیخ کا منہج وہی تھا جو سلف صالحین کا تھا، جو قرآن و حدیث میں ہے وہی ہے. اللہ اکبر. میں باقی ساری تعریفیں یعنی جو
بیان ہوئی ہیں، ثنا، تعریف، مقام و مرتبہ، وہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ جلدی کام ختم ہو جائے۔ یہ قول میں سنانا چاہتا ہوں۔ ایک قول ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بعض سوالوں کے جواب دے دیے، بعض کے بارے میں کہا سلو ذالک البحر واشار لشیخنا علی حلبی کہ اس سمندر سے سوال کرو، اور اشارہ کیا شیخ حلبی کی طرف۔ تو شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے فوراً کہا فانا لست کذالک فلست بحرا ولا بالنہر ولا غیر ذالک نستغفر اللہ ونسألہ حسن الخاتمہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ اللہ اکبر، یعنی یہ اللہ والے علماء تھے۔ اس طرح بیسیوں علماء نے شیخ حلبی رحمہ اللہ کی زندگی میں محدث کہا، امام کہا، امام السلفیہ کا لقب دیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا جانشین ہے، یہ شخص خلیفہ ہے، ان کے منہج کا پاسدار ہے، عقیدہ میں، جرح میں، علل میں، علوم حدیث میں، سنت میں، یہ ان کا جانشین ہے۔ اس پر بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک شخص نے یہاں تک کہا کہ اپنا لکھا انہوں نے تحریر میں کہ شیخ البانی اور شیخ علی حسن الحلبی ایسے ہی لگتے ہیں جیسے امام ابن تیمیہ تھے اور امام ابن قیم تھے۔ ابن تیمیہ کو شیخ ناصر الدین البانی صاحب کہا اور ابن قیم کو شیخ حلبی کہا، سبحان اللہ۔ اور کئی ایک علماء نے کہا ہے کہ شیخ حلبی رحمہ اللہ یہ اپنے دور کے امام ابن تیمیہ ہیں، جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے دور میں ایک ایک گمراہ فرقے کا رد کیا، تو اسی طرح شیخ حلبی رحمہ اللہ نے بھی ایک ایک فرقے کا رد کیا اور درجنوں کتابیں لکھی۔ یعنی 10 سال پہلے، آج سے 10 سال پہلے شیخ حلبی رحمہ اللہ کی کتابوں کی تعداد گنی گئی، کتنی کتابیں ہو گئی ہیں جو چھپ چکی ہیں، وہ 200 سے زیادہ کتابیں تھیں، 200 سے زیادہ کتابیں تھیں۔ تو شیخ کے ایک شاگرد نے پوچھا استاد محترم یہ تو مجھے نام مل گئے ہیں، 200 سے زیادہ کتابیں آپ کی چھپی ہوئی ہیں، مطبوع ہیں، تو باقی جو پریس میں ہیں جو لکھ رہے؟ تو شیخ نے کہا بیٹا 10 کتابیں پریس میں جا چکی ہیں، کئی 10 تیار ہیں اور کئی 10 پر میں کام کر رہا ہوں، لمبے چوڑے منصوبے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، بس اللہ مجھ سے کام میں لگا ہوا ہوں۔ تو 177 کتابیں وہ PDF میں ہمیں رات مل گئی الحمدللہ، وہ ہم نے آپ کو گروپ میں بھی شیئر کیا، لنک اس پر کلک کریں گے تو شیخ حلبی رحمہ اللہ کی 177 کتابیں آن دا ریکارڈ تو PDF ہیں، باقی بھی ایسا ہے تو ساری PDF آئیں گی۔ تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ 300 کتاب اس شخص نے لکھی، اور کتنے ملکوں کا سفر کیا، مدرسہ قائم کیا ہے نا، ادارہ قائم کیا، میگزین قائم کیے، انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں کام کیے۔ تو ہمیں بھی ان تمام میدانوں میں کام کرنے چاہیے۔ میرے عزیزو، چند اہم کتابیں جو شیخ رحمہ اللہ نے لکھی وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ کیلے شخص نے کتنے کام کیے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے
اتباع رسول بصحیح المنقول و صریح المعقول، اس پر تحقیق کی حاشیہ لکھا۔ یہ کتاب شیخ حلبی رحمہ اللہ کی تعلیق سے چھپی ہوئی ہے، اتباع رسول کے نام سے۔ چونکہ ان کا منہج محدثین تھا تو شیخ حلبی صاحب رحمہ اللہ کی کوئی کتاب اردو میں چھپی نہیں۔ ہم نے رات ہی اپنے احباب میں اعلان لگا دیا کہ کوئی بھی شخص شیخ حلبی رحمہ اللہ کی کتاب اردو میں منتقل کرے، ترجمہ کرے، ہمیں بھیجے، ہم اس کو انشاءاللہ شائع کریں گے۔ ہم نے وعدہ کیا، اور 4 کتابوں پر ہمارے نگرانی میں کام شروع ہو چکا ہے۔ تو 1-2 کتاب پر پہلے بھی کام ہوا تھا، ہو چکا الحمدللہ۔ ہم نے نیت کی ہے کہ شیخ کی جو منہج پر کتابیں ہیں، عقیدے پر کتابیں، ایمان پر کتابیں، ہماری خواہش ہے وہ ساری ہم اردو میں شائع کریں، تاکہ یہ کتابیں صدقہ جاریہ شیخ کے لیے ہماری زبان میں بھی ہوں انشاءاللہ۔ آپ میں سے بھی کوئی بھائی وہ چاہتا ہے کسی کتاب پر کام کرے تو ہمارے پاس 177 کتابیں شائع کی آ گئی ہیں، ہم آپ کو مہیا کریں گے، آپ کام کریں، ہم اس کو شائع کریں گے انشاءاللہ۔ امام مقدسی کی کتاب ہے اتباع سنن و اجتناب البدع، اس پر بھی شیخ رحمہ اللہ نے تحقیق، تخریج کی، تعلیق لکھی، پھر اس کو شائع کیا۔ اسی طرح احکام العیدین فی السنہ المطہرہ ایک مستقل شیخ کی کتاب ہے۔ اسی طرح الاجوبہ علی مشکات المصابیح یہ بھی مطبوع ہے ہدایت الروات پر۔ ہدایت الروات یہ بھی شیخ علی الحلبی رحمہ اللہ کی کاوش ہے، جس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی تخریج، تحقیق کو جمع کیا، اور پھر خود انہوں نے ایڈٹ کی کتاب اور مزید اس میں اضافے کیے۔ ہدایت الروات بڑی مشہور ہے، مشکات کے پر کام ابن حجر رحمہ اللہ کا، وہ بھی تاریخ میں پہلی بار شیخ حلبی رحمہ اللہ کی محنت سے وہ کتاب چھپی۔ شعیب ارناؤت کا نام آپ نے سنا ہے، تو ایک عرصہ شیخ حلبی رحمہ اللہ شعیب ارناؤت کے ساتھ بھی کام کرتے رہے، اور کئی کتابیں کٹھے انہیں مشارکت کے ساتھ کام کیا۔ مثلا اقاویل الثقات فی تاویل الاسماء والصفات یہ کتاب ہے، یہ دونوں بزرگوں نے کٹھے کام کیا، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ اور شیخ حلبی رحمہ اللہ نے۔ امام اجری نے کتاب لکھی تھی الاربعون حدیثا اللاتی حث رسول اللہ علی حفظھا، تو اس کو بھی تحقیق، تخریج کر کے ایڈٹ کیا، شائع کیا۔ اسی طرح ابن ودعان نے الاربعون حدیثا الودعانیہ الموضوعہ یہ کتاب لکھی، وہ بھی شیخ حلبی رحمہ اللہ نے اپنے تحقیق، تخریج سے اس کو کر کے اس کو شائع کیا۔ الاربعون حدیثا فی الدعوہ والدعات یہ بھی شیخ حلبی صاحب نے مستقل کتاب لکھی۔ الاربعون حدیثا فی شخصیہ الاسلامیہ سبحان اللہ یہ مستقل کتاب لکھی۔ جس ملک میں گئے حلبی صاحب، جس ملک میں گئے لوگوں نے سوال کیے، ان سوالات و جوابات کو واپس آ کر اسی ملک کے نام سے ہی وہ فتاوی مرتب کیے۔ مثلا الاسئلہ الشامیہ، الاسئلہ العراقیہ، الاسئلہ القطریہ، قطر میں گیا نا، قطریہ، الاسئلہ نجدیہ، الاسئلہ الیمانیہ، سمجھا گی؟ جیسے ابن تیمیہ کی کتاب ماتریدیہ، عقیدہ واسطیہ، یہ شہروں کے نام ہے نا، مختلف جگہوں کے نام۔ امام سبت ابن العجمی نے جرح و تعدیل پر ایک بڑی کمال کتاب لکھی تھی، الاغتباط فی معرفت من رمی بالاختلاط، مختلط راوی جس کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ بھی شیخ حلبی رحمہ اللہ نے اپنے تحقیق اور تعلیق کی، پھر وہ کتاب شائع ہوئی۔ اعتکاف کا مسئلہ، اس کے مسائل پر شیخ نے کتاب لکھی الانصاف فی احکام الاعتکاف، ماشاءاللہ۔ تو یعنی جو محدث اور امام ہوتا ہے نا،
اس کے ذہن میں ایک بہت بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بھی منصوبے ہوتے ہیں. ابھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اعتکاف، ہاں اس کو فکر ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کسی کی صلاح ہو جائے، تو ہمیں چھوٹی بھی کتابیں لکھنی ہیں پبلک کے لیے. اگر ہم بڑی بڑی لکھتے جائیں تو چھوٹی کی کون رہنمائی کرے گا؟ جو مستند محقق علماء ہیں ان کو چھوٹی بھی کتابیں لکھنی چاہیے اور بڑی بھی، بڑے منصوبے بھی ہونے چاہیے، دونوں طرح کام ہوں. بڑی مشہور حدیث، حدیث معاذ رضی اللہ عنہ، کہ آپ ادھر جائیں گے یمن میں کیا کریں گے؟ جی پہلے میں قرآن دیکھوں گا، پھر حدیث، پھر اجتہاد، پھر کیا کروں گا؟ لمبی روایت. تو یہ روایت سخت ضعیف روایت ہے. تو شیخ حلبی رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث کی تحقیق میں مستقل کتابیں لکھی ہیں. ایک مثلا یہ ایک حدیث ہے نا، تو اس کا ضعف ثابت کرنے کے لیے ترک جمع کیے، متون جمع کیے، راویوں پر بحث، مستقل کتاب چھپی ہے شیخ کی الاناس بتخریج حدیث معاذ فی الرأی والقیاس. ایک حدیث کے ضعف کو ثابت کرنے کے لیے اتنی لمبی بات کی، اتنے ترک جمع کی، وہ مستقل کتاب بن گئی، چھپی ہوئی ہے. اسی طرح امام ابن کثیر کی کتاب ہے اختصار علوم الحدیث. اختصار علوم الحدیث پر کام کیا تھا احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے الباعث الحسیس کے نام سے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ سے شیخ علی صاحب حلبی رحمہ اللہ نے یہ کتاب پڑھی تھی، سب گن پڑھی تھی. وہ فوائد لکھتے رہے، ہے نا، فوائد لکھتے رہے. پھر بعد میں اپنے فوائد شیخ البانی کی تعلیقات، تخریجات، تحقیقات کو مرتب کر کے الباعث الحسیس کو 2 جلدوں میں شائع کیا. یعنی ہم نے کتابیں بھی آپ کو مہیا کر دی ہیں اور آپ حالات بھی سن رہے ہیں. مقصد یہ ہے آپ نے شیخ حلبی کی کتابوں سے استفادہ اٹھانا ہے. جس بھی کتاب کو پکڑیں گے آپ آشش کریں گے واقعتاً یہ برشیر تھا، کتنی تحقیق اور نقد کے ساتھ، بریک بینی کے ساتھ یہ شخص کتابیں لکھتا تھا. جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ کو پختگی تھی، کمال کر دیتے تھے، جو بھی بات چھیڑتے حرف آخر ان کی باتیں ہوتی تھیں. تو وہی ملکہ تامہ اللہ تعالیٰ نے شیخ حلبی رحمہ اللہ کو بھی عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر. اسی طرح امام ابن ملکن کا ایک چھوٹا سا رسالہ تھا التذکرہ فی علوم الحدیث، وہ بھی شیخ حلبی رحمہ اللہ نے اس کی تعلیق اور اس کی تحقیق کی، پھر وہ شائع ہوا. ایک اصول حدیث کا چھوٹا سا چند اشعار پر مشتمل رسالہ ہے المنظومہ البیقونیہ. اس کی شرح لکھی شیخ حلبی رحمہ اللہ نے التعلیقات الاثریہ علی المنظومۃ البیقونیہ. اللہ اکبر. بہت ساری کتابیں وہ ہیں جو شیخ حلبی اور شیخ البانی نے اکٹھوں نے مشترک کام کیے. جیسے میں اور ہمارا بھائی حافظ حماد صاحب ہم کٹھے کی کتاب پر کام کر رہے ہیں، تو یہ کتنے شرف کی بات ہے. شاگرد استاد کے ساتھ مل کر کتابیں لکھ رہا ہے، تو ایسے شاگرد اللہ ضائع کرتے نہیں، یہ انشاءاللہ محدثین بنتے ہیں. آپ کو بھی کسی شیخ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے جو تصنیف و تحقیق میں مصروف ہے، تو کوئی 10-20 سال کے ساتھ بیٹھ جائیں، چمٹ جائیں، اللہ آپ کو بڑی عزت دے گا، بڑا اللہ تعالیٰ کام لے لے گا، شرح صدر فرما دے گا. کسی شیخ کے پاس بیٹھنے سے وہ کچھ ملتا ہے جو آپ ساری زندگی مطالعہ کرتے رہے ملے گا نہیں. اللہ اکبر. ایک مشہور حدیث ہے اللہم احیینی مسکینا. اس ایک حدیث پر شیخ حلبی رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی. کیا کیا؟ اس کی ترک جمع کی، ترک پر باز کی. یہ میدان خالی ہے نا، بہت لمبا چوڑا میدان ہے. ایک ایک حدیث کو لیں، اس کی ترک جمع کریں. اس کا نام رکھا التعلیقات الامینہ فی ترک حدیث اللہم احیینی مسکینا. ماشاءاللہ چھپی ہوئی ہے. رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. اسی طرح صدیق الحسن خان
جو نواب تھے، اہل الحدیث کے مجدد تھے، جنہوں نے بڑا کام کیا، ان کی کتاب ہے الحتہ فی ذکر صحاح ستہ، کتب ستہ، اس کے تعارف منہج پر، علماء ستہ، کتب ستہ کے محدثین کے حالات پر کتاب ہے۔ اس کو بھی شیخ نے دراسہ کیا، تحقیق، تخریج، تعلیق لگائی، اس کو بھی شائع کیا۔ ابن رجب کی کتاب ہے الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع، اس کو بھی ایڈٹ کیا، کام کیا۔ امام ازدی نے کتاب لکھی تھی الرباعی فی الحدیث، الرباعی فی الحدیث، تو اس کو بھی تخریج، تحقیق کی شیخ نے اس کی شرح لکھی ہے۔ حبیب الرحمن اعظمی، یہ حنفی علماء میں سے تھے، ان کے رد پر کتاب لکھی الرد العلمی علی حبیب الرحمن الاعظمی، السلفیۃ لماذا معاذن و ملاذن، یہ اس نام سے کتاب لکھی۔ یعنی شیخ علی صاحب رحمہ اللہ ادب کے امام تھے، ہر عبارت ادیبانہ انداز میں لکھتے تھے، اور کمال درجہ اللہ نے ان کو عربی میں فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی۔ پھر لکھنے میں رموز کا استعمال جو یہ کرتے تھے وہ کسی کی کتابوں پہ نہیں ملتا، اتنے یہ بریک بین شخص تھے شیخ حلبی رحمہ اللہ۔ پھر صحیفہ حمام بن منبہ الصحیفہ صحیحہ، اس کی بھی تعلیق اور تخریج کی۔ امام ابن تیمیہ کی کئی کتابوں پر انہوں نے کام کیا۔ العبودیہ ابن تیمیہ کی کتاب تھی، وہ بھی شیخ رحمہ اللہ نے تخریج تعلیق کی۔ عقل پرست لوگ، عقل پرست، ان کے راتوں میں نے بتایا نا کئی کتابیں لکھی۔ ایک کتاب کا نام ہے العقلانیون افراخ المعتزلہ العصریون، افراخ کہتے ہیں چوزوں کو، چوزوں کو۔ جو عقل پرست ہے نا ہمارے دور کے، یہ موجودہ دور کے معتزلہ کے چوزے ہیں، معتزلہ کے پیچھے لا کے قرآن و سنت کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنے عقل کو لے رہے ہیں۔ ان کے رد میں کیا کتابیں لکھی، اللہ اکبر۔ امام ابو شیخ اصفہانی کی کتاب ہے ایک الفوائد، وہ بھی شیخ رحمہ اللہ نے اس کو ایڈٹ کیا، تخریج تحقیق، پھر اس کو شائع کیا۔ القول المبین فی ضعف حدیث التلقین، حدیثی التلقین وقرؤ علی موتاکم یاسین، سورۃ یاسین نہیں پڑھتے میت کے پاس، وہ روایت ضعیف ہے نا، صحیح نہیں ہے، اس پر مفصل کتاب لکھی۔ ابن حزم کے رد پر، جو انہوں نے ایک بخاری کی روایت پر کلام کیا تھا، اس کے رد پر کتاب لکھی الکاشف فی تصحیح روایت البخاری لحدیث المعازف والرد علی ابن حزم المخالف ومقلدہ المجازف۔ آگے سمجھے تو بیٹو، ہمیں سبق ملا نا، ہم نے دفاع حدیث کا کام کرنا ہے۔ ایک حرف پر بھی کوئی بات کرتا ہے تو ہم نے اس کا دلائل و براہین سے، حکمت و دنائی سے رد کرنا ہے، یہی سب تو ہوا نا۔ ابن المنیر نے کتاب لکھی تھی المتواری علی ابواب البخاری، ابن المنیر نے، بڑے مشہور ہیں، اس کی بھی تخریج تعلیق شیخ حلبی رحمہ اللہ نے کی۔ الکشف والتبیین لعلل حدیث اللہم انی اسألک بحق السائلین، یہ مشہور حدیث ہے، دعا، اس میں علتیں ہیں، ان علل پر شیخ نے مستقل کتاب لکھی الکشف والتبیین لعلل حدیث اللہم انی اسألک بحق السائلین۔ نزہۃ النظر، اس پر شیخ نے لکھی ہے النکت علی نزہۃ النظر، کہ یہ جرح و تعدیل کی کتابوں پر کام کیے، کہ یہ کتابوں پر ایک کتاب ہے با مخرمہ، ایک امام گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے تاریخ صغر عدن و تراجم علمائہا، اس پر کام کیا، تحقیق کی، تخریج کی، تعلیق لکھی، پھر اس کو بھی شائع کیا۔ امام سخاوی
نے کتاب لکھی الاربعین السلامیہ، اس کو بھی شیخ نے تقریر تحقیق کر کے اس پر کام کا شائع کیا۔ صحیح جامع صغیر شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب تھی، تو صحیح جامع صغیر وہ فقہی ترتیب سے نہیں تھی، تو شیخ حلبی رحمہ اللہ نے اونی الشریف کی مشارکت کے ساتھ اس کو فقہی ترتیب سے مرتب کیا، یعنی پہلے حدیث تلاش کرنا مسئلہ تھا، اس سے پہلے بسم اللہ کہاں پڑھنی ہے، پہلے پتہ نہیں کہاں روایت رفع تحقیق بعد تلاش کرو، تو انہوں نے اس کو فقہی ترتیب سے مرتب کر دیا۔ امام ابن حجر نے کتاب لکھی تغلیق و تعلیق صحیح بخاری کی ملک روایتوں پر، تو انہوں نے کتاب لکھی شیخ حلبی نے تغلیق و تعلیق علی صحیح مسلم، یعنی محدثین کی پیروی ہے نا، تو یہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں جو ملک روایتیں ہیں ان پر دراسہ کیا۔ مشہور حدیث رمضان کے بارے میں، اول ہو رحمہ اوسط مغفرہ آخرتکم من النار، یہ مشہور حدیث ہے نا، ہمارے علماء بیان بھی کرتے ہیں، یہ روایت ضعیف ہے، تو اس کے ذوف پر مستقل کتاب لکھی تنقیح الانظار بضعف حدیث رمضان اول رحمہ و اوسط مغفرہ و آخر عتق من النار، اس کے ذوف پر مدلل مفصل کام کیا۔ اسی طرح کتاب لکھی ترک والا سے تنویر العینین فی طرق حدیث اسماء فی کشف الوجہ والکفین۔ میرے عزیزو، یہ جس کو یہ لذت مٹھاس مل جاتی ہے وہ اپنا اوڑھنا بچھونا اس فن کو بنا لیتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی شرح صدر ہو جائے، وہ 4 ٹکوں کی خاطر یہ ضائع نہ ہو، بلکہ دین کو اپنا مرنا جینا بنا لے، اللہ سے کام لے گا۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ مخلص لوگوں سے کام لیتا ہے، اللہ ہمیں مخلص بنائے۔ امام ابن اسحاق طریق دمشق والے، انہوں نے کتاب لکھی تھی جزء احادیث شہر رمضان، یہ کتاب ہے ابو الیمن ابن اسحاق کی، تو شیخ علی حلبی رحمہ اللہ نے اس پر تحقیق وغیرہ کا کام کیا۔ امام سیوطی کی کئی ایک کتابوں پر شیخ علی صاحب نے کام کیا، حلبی صاحب نے کئی کتابوں پر کام کیا۔ امام سیوطی بہت بڑے امام تھے، چوٹی کے امام تھے، اللہ نے بڑا ان سے کام لیا، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو ان کی کتاب ہے جز فی اسماء المدلسین، لو میں جس کا مجھے تعدیل کا مسئلہ، تو شیخ حلبی صاحب نے اس پر بھی کام کیا۔ اسی طرح جز فی عقیدت ابن عربی و حیاتی، ابن عربی یہ بیٹا 2 ہیں، ایک ہے ابن العربی وہ بڑے محدث تھے، ایک ہے ابن عربی یہ گمراہ شخص تھے، جو مشہور گمراہ شخص ہیں، یہ صوفی یہ تھے۔ یہ امام فاسی کی کتاب ہے، اس کو بھی شیخ نے تقریر تحقیق کر کے اس پر کام کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک شخص ہیں محمد سعید ممدو، اس نے کتاب لکھی تنبیہ المسلم، تنبیہ المسلم یعنی صحیح مسلم میں بعض روایات پر اس نے باطل اعتراضات کیے، تو شیخ حلبی رحمہ اللہ کو پتہ چلا، اس کا رد لکھا دراسات علمیہ فی صحیح مسلم وہو المسمى الکشف المؤلم باباطیل کتاب تنبیہ المسلم۔ یعنی کتنے، میں تو تھک گیا ہوں نام بولتے بولتے، میں سارے نہیں بول رہا، بس اہم بھی نہیں، چند ایک آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، باقی میں سارے نام چھوڑتا جا رہا ہوں۔ آپ اسی سے معلوم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سے کتنا کام لیا۔ ایک قصہ غرانیق والی حدیث بڑی مشہور ہے، قصہ غرانیق والی، وہ جھوٹا قصہ ہے، باطل قصہ ہے۔ اچھا، اس کے رد پر مستقل کتاب لکھی شیخ نے، کیا نام؟ دلائل التحقیق لابطال قصہ الغرانیق، قصہ باطل ہے، جھوٹا قصہ ہے، اس کے رد پر مستقل کتاب لکھ دی۔
ایک ابن ساکر کی کتاب ہے ذم من لا یعمل بعلمی، اس شخص کی مذمت جو علم رکھتا ہے عمل نہیں کرتا. اللہ میں ان میں نہ بنائے، اللہ میں عالم بعمل بنائے. ابن ساکر کی اس پر بھی کام کیا. ریاض الصالحین امام نووی صاحب کی، اس پر بھی شیخ البی رحمہ اللہ نے تقریر تحقیق کی. اللہ اکبر. ایک امام ابن بکیر گزرے ہیں، انہوں نے امام دارقطنی سے سوال کیے تھے، وہ سوال مرتب کیے، جمع کیے. ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں علم کو ضائع کرنے کا رواج ہے، اساتذہ کو ضائع کرنے کا رواج ہے، علم کا احترام نہیں ہمارے ہاں تو. ورنہ کتنے سوالات کی کتابیں ہمارے اساتذہ کی لکھی جانی چاہیے تھی. کتنا ہم نے سیکھا، ہمیں پرواہ نہیں. لکھا کرو، ریکارڈ کیا کرو، لکھو، ان کو نشر کرو، صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ. تو وہ ابن بکیر کے سوالات جو دارقطنی سے تھے وہ بھی شیخ البی رحمہ اللہ نے تعلیق تخریج پر بھی کام کیا ماشاءاللہ. سنن ابن ماجہ پر تعلیق تحقیق اور اس کی شرح پر وہ بھی 4-5 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے شیخ البی صاحب کی تحقیق سے. شیخ البی رحمہ اللہ نے شیخ البانی سے جو سوال کیے، سوالات الحلبی لشیخ الامام الالبانی، وہ بھی 2 جلدوں میں مطبوع ہیں، شائع ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. طالب العلم فریضہ بڑی مشہور حدیث ہے نا. اس کے ترک پر امام سیوطی نے کام کیا، اس کے ترک پر. تو اس کی بھی تعلیق تخریج شیخ علی صاحب الحلبی رحمہ اللہ نے کی، لمبی کتاب مفصل کام کیا. من کاذب علی متعمداً مشہور حدیث، اس کے ترک پر امام طبرانی نے کام کیا، ترک جمع کیے. شیخ البی صاحب نے اس پر بھی مفصل دراسہ کیا، تقریر تحقیق کی. ابن مار شہید نے کتاب لکھی علل الاحادیث فی صحیح مسلم، علل الاحادیث بتانے لے پر بڑی کتابیں لکھی. تو اس پر بھی شیخ البی صاحب رحمہ اللہ نے کام کیا. علم اصول البدع، علم اصول البدع، بدعت کے اصول پر شیخ نے کتابیں لکھی. شیخ البی صاحب نے بتایا نا، بدعت کے رد میں درجن سے زیادہ کتابیں لکھی. ایک ایک مسئلہ، ایک ایک فرقے باطلہ، ایک ایک منہجی غلطی کرنے والے کے رد میں درجنوں کتابیں لکھی. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہی ہو سکتی ہے، اور تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ جس سے راضی ہو اس کو توفیق دے دیتا ہے، اس کے لیے وہی ماحول اللہ پیدا کر دیتا ہے. جس سے اللہ راضی نہ ہو وہ دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے اور ضائع ہو کے فوت ہو جاتا ہے. یعنی یہ شخص ابھی 2 دن پہلے فوت ہوا ہے، تو عرب و عجم غمگین ہے، سارے پریشان ہیں، دعائیں دے رہے ہیں کہ واقعی یہ کوئی امام اور محدث شخص تھا، ان سے راضی ہو جائے. امام علمی یمانی کی کتاب تھی علم الرجال واہمیتہ، اس پر بھی شیخ حلبی صاحب نے کام کیا. اسی طرح اور بھی ایک تھے امام مزدی، انہوں نے رجال پر کتاب لکھی تھی من وافق اسمہ اسم ابی، باپ اور بیٹے کا نام ایک ہی ہے، موافقت کر گیا ہے. تو اس پر بھی شیخ نے تقریر تحقیق کا کام کیا. امام بصیری کی کتاب ہے مصباح الزجاجہ الی زوائد سنن ابن ماجہ، وہ بھی شیخ البی رحمہ اللہ کی تحقیق سے تقریر سے چھپی. امام میانشی کی کتاب ہے اصول حدیث کی ما لا یسع المحدث جہلہ، اصول حدیث کی کتاب ہے، وہ بھی شیخ رحمہ اللہ نے تقریر تحقیق کی. اسی طرح ایک کتاب ہے شیخ نے خود لکھی ما تمس الیہ حاجۃ القاری لمن یطالع صحیح البخاری للنووی، یہ نووی کی کتاب ہے، امام نووی کی صحیح بخاری کے حوالے سے، اس پر بھی شیخ نے کام کیا. امام ابن سنی کی کتاب تھی عمل الیوم واللیلہ، اس کی تلخیص شیخ نے کی اور تحقیق کی، وہ بھی چھپی. موسوعۃ الاحادیث ضعیفہ، موسوعۃ الاحادیث والآثار ضعیفہ والموضوعہ، یہ میں نے بتایا 15 جلدوں میں کتاب ہے. ہدایت الروات میں نے بتائی. اللہ اکبر. لو میرے عزیزو، یہ میں نے چند کتابوں کے نام بیان کیے ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں شیخ حلبی رحمہ اللہ کون تھے. اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان کی کتابوں کو ہمیں کئی زبانوں میں پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو
آپ کو ہم پوری دنیا میں ہمارے شاگردوں کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، ان کی کتابوں کو لازم پکڑیں، ان کے تراجم کریں اپنی زبانوں میں، ان کو عام کریں، جیسے انہوں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کے منہج کو، ان کی کتابوں کو دنیا میں عام کیا۔ اب ہم پر یہ فرض ہے، قرض ہے کہ ہم شیخ البانی رحمہ اللہ جیسے مخلص، مجتہد، امام، محدث، اصولی، ہزاروں صفات کے مالک، ہمارے دور کے امام محمد بن حنبل، ہمارے دور کے امام ابن معین، ابو حاتم رازی فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس بنائے، جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کو صحابہ محدثین کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے جو دنیا میں انہی کے منہج پر، محدثین کے منہج پر قرآن حدیث کو عام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔